غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیوں میں مزید 250 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والوں میں 100 سے زائد خواتین اور 100 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے فلسطینی شہادتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ غزہ میں صاف پانی اور دواؤں کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی افواج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی جارحیت سے مزید 271 فلسطینی شہید ہوئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ گزشتہ شب اسرائیلی فوج نے جبالیہ کیمپ پر 600 ٹن وزنی بم برسائے، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ غزہ میں صورتحال اس قدر خراب ہے کہ مظلوم فلسطینی اپنے پیاروں کی لاشوں کی اجتماعی تدفین پر مجبور ہیں۔ غزہ میں وحشیانہ بمباری سے مواصلاتی نظام مکمل درہم برہم ہو گیا۔ ایک بار پھر انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند ہو گئی۔ اسپتالوں کو بھی فیول سپلائی بحال نہ ہو سکی۔ فیول نہ ملنے کے باعث غزہ کے الشفا اور انڈونیشین اسپتال کے چند گھنٹوں میں مکمل غیر فعال ہونے کا خدشہ ہے۔ غزہ سے انخلا کے لیے رفح کراسنگ پارڈر کو محدود پیمانے پر کھول دیا گیا۔ معاہدے کے تحت فی الحال زخمی فلسطینیوں کو علاج کے لیے رفح کراسنگ کے ذریعے مصر آنے کی اجازت دی گئی ہے، اور دوہری شہریت کے حامل افراد بھی غزہ سے انخلا کے لیے رفح کراسنگ استعمال کر سکیں گے۔ حماس نے قابض اسرائیلی فورسز کی ناک میں دم کر دیا۔ تازہ جھڑپوں میں درجنوں سے ہونی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے مزید 11 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ جھڑپوں میں اسرائیل کے 22 ٹینکس اور جدید بختربند گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ حماس کے بے سر و سامان مجاہدین نے قابض صہیونی فورسز کا غرور خاک میں ملا دیا۔ عالمی طاقتوں کی پشت پناہی اور مکمل فوجی مدد کے باوجود اسرائیل حماس کے سامنے بے بس نظر آنے لگا۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیل کی کئی چوکیاں تباہ کر دی۔ تازہ جھڑپوں میں اسرائیل کے درجنوں فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے 11 کے مارے جانے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل کے 22 ٹینک اور جدید بختربند گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ اب تک حماس کی جوابی کارروائیوں میں 1300 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس نے سمندری راستے سے اسرائیلی جارحیت کا توڑ بھی نکال لیا۔ اسرائیلی بحریہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹارپیڈو بھی بنا ڈالا۔ اور دوسری جانب لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے بھی لبنان کی سرحد پر جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کو ہونے والے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی۔ مزاحمتی تنظیم کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ جمعے کی فجر تک غزہ پر میزائل حملے بند نہ ہوئے تو حزب اللہ جنگ میں براہ راست شامل ہو جائے گا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے اوسان خطا کر دیے۔ 7 اکتوبر سے اب تک حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں اسرائیل کے 120 فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ 1 اسرائیلی ڈرون اور 2 بختربند گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ 9 ٹینک مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ 17 سگنٹ ڈیوائسز، 27 انٹیلیجنس ڈیوائسز، 33 ریڈارز اور 144 کیمرے بھی تباہ ہوئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو جنگ بندی کا الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ حسن نصر اللہ کہتے ہیں جمعے کی فجر تک غزہ پر حملے بند نہ ہوئے تو حزب اللہ جنگ میں براہ راست شامل ہو جائے گی۔ حزب اللہ میڈیا سیل نے حسن نصر اللہ کے خطاب کا ٹیزر بھی جاری کر دیا۔ ٹیزر میں سورۃ الاسراء کی 5ویں آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کی نیندیں حرام۔ امریکی محکمہ دفاع اور جو بائیڈن بھی اس تقریر کے لیے بے چین ہیں۔ بے چینی کی وجہ 2006 میں حزب اللہ کی اسرائیل کے ساتھ 33 روز کی ناقابل شکست جنگ ہے۔ یمنی مزاحمتی تنظیموں اور حکومت نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ لگاتار تیسرے دن یمن سے سینکڑوں راکٹ، 100 سے زائد بیلسٹک میزائل اور ڈرون اسرائیل کی جانب داغے گئے۔ کچھ میزائلوں نے تل ابیب اور اس کے نواح میں اہداف کا کامیابی سے نشانہ بنایا۔ انصار الاسلام کے سربراہ عبد المالک الحوثی کے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی نابودی کا وقت آ گیا۔ اسرائیل کے گناہوں کا گھڑا بھر گیا۔ یمن کے حملوں نے صہیونی ریاست کی نیندیں اڑا دی۔ یمنی فورسز کے میزائلوں نے اسرائیل پر قیامت ڈھا دی۔ ان دنوں میں یمنی فوج نے اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ، 100 سے زائد بیلسٹک میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ حوثی ملیشیا نے اسرائیل کے خلاف جنگی تیاریوں کی تازہ ویڈیو بھی جاری کر دی۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سارے نے اسرائیلی وزارت دفاع کی گیدڑ بھبکیوں کا جواب دے ڈالا۔ کہا کہ غزہ کے نہتے عوام کے قاتلوں کو جواب دینا پڑے گا۔ یمنی فوج اور مجاہدین اسرائیلی جرائم پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ہم اسرائیلی گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ اسرائیل پر حملے غزہ میں جنگ بندی تک جاری رہیں گے۔ یمن کی مزاحمتی تنظیم انصار اللہ کے سربراہ عبد المالک الحوثی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی نابودی کا وقت آ گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے دہشت گرد کا یوم حساب قریب آ گیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے مسلم ممالک سے اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تہران میں طالب علموں سے خطاب میں کہا کہ مسلمان ممالک اسرائیل کو تیل اور خوراک کی فراہمی فوری طور پر بند کریں۔ مسلم امہ کو غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے ایک آواز ہونا ہوگا۔ ہمیں غزہ کے مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے۔ اونچه که دولت‌های اسلامی باید بر اون پافشاری کنن قطع فوری
این جنایت هایی است که دارن در غزه انجام میدن. این بمباران ها باید فوراً قطع بشه. راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی رو ببندند، همکاری اقتصادی نکنند دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی. غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر عالمی احتجاج کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ احتجاج کرتے ہوئے جنوبی اور لاطینی امریکہ کے 3 ممالک بولیویا، کولمبیا اور چیلی نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وہ کام جو مسلم ممالک نہ کر سکے غیروں نے کر دیا۔ بولیویا نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ لیے۔ بولیویا کے وزراء نے غزہ میں حملے بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے امداد بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ چلی نے بھی اسرائیل سے سفیر کو واپس بلایا ہے۔ کولمبیا پہلے ہی اسرائیلی سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دے چکا ہے۔ برازیل بھی اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے اور صدر نے اسرائیل کو ہزاروں بے گناہوں کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ترکی، امارات، مصر اور اردن سمیت کسی اسلامی ملک نے تاحال اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع نہیں کیے۔ مسلم حکمرانوں اور افواج غزہ کو بچانے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالر نے فتویٰ دے دیا۔ مصر، اردن، شام اور لبنان سے خصوصی طور پر فوجی کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان کی جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جبالیہ کیمپ میں خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد شہید ہوئے۔ حملہ غزہ کے لوگوں کے خلاف جنگی جرائم کی تازہ ترین مثال ہے۔ عام شہریوں کا مزید قتل عام اور غیر مشروط جنگ بندی یقینی بنائی جائے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم عالمی برادری پر زور دیتے ہیں کہ جارحیت ختم کرائی جائے، غزہ کا محاصرہ ختم کر کے شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، انسانی ہمدردی کے تحت راہداریاں کھولنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ فلسطین کے سفیر احمد ربیع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے باعث فلسطین کے عوام انتہائی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں ان کا کہنا تھا کہ صہیونی افواج کے حملوں میں روزانہ متعدد فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، جس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ في هذا الوقت الصعب الذي يمر على الشعب الفلسطيني جراء الهجوم اليومي على الشعب الفلسطيني وما يقوم به الاحتلال من تدمير وقتل في غزة، أيضا هذا يعبر عن مدى وحشية الاحتلال والصهيونية، وفعلا جينوسايد إبادة جماعي للشعب الفلسطيني.